بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ویلکم ٹو مائی آفیشیل یوٹیوب چینل دیٹ از CSS PMS اینڈ PCI جوڈیشل ود ہمایوں عزیز۔ دوستو آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ جو CSS کا جو مین ریٹن ایگزام ہے اس کا پیپر اسلامیات کا وہ دوستو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس والی ویڈیو کو دوستو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا، کیونکہ اس والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیپر کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے یہ آپ سے ڈسکس نہیں کرنے جا رہا۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اور پیپر کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے۔ وہ ویڈیو کا انشاءاللہ لنک میں اسی کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ اس والے لیکچر میں دوستوں میں نے آپ کے ساتھ جو مین ٹاپکس ہیں ان کی چند ایک جو بریفلی ان کی ہیڈنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ لیکچر دوستوں آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور پلیز اسے نوٹ ڈاؤن کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دوستو آپ سب لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے اس چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو دوستو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو سب سے پہلے ڈیٹیلڈ کویسچن کی طرف چلتے ہیں، جو ہے آرٹیکلز آف فیتھ اور ایمان، یا ہم کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹلز آف بلیف آف اسلامک کریڈ۔ تو دوستو اس کا جو کویسچن ہے میں آپ کے سامنے 1983، 84 اور 85 میں CSS میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا۔ پہلے آپ سے اس کویسچن کی ورڈنگ میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے انیومریٹ آرٹیکلز آف فیتھ ان اسلام اینڈ شو دیئر اوور آل امپیکٹ اور ایفیکٹس آن دی مسلم سوسائٹی۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے CSS کا اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر جو CSS کے اسلامیات کا پیپر ہے اردو میں اٹیمپٹ کریں یا انگلش میں۔ تو دوستو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میڈیم آف انسٹرکشن میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی انگلش میں لکھائی اچھی ہے، آپ کو حوالہ جات آتے ہیں، آپ نے اچھی کتابوں سے پڑھا ہے اور پریزنٹیشن اچھی ہے تو آپ انگلش میں کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ اچھی فیئر ہے اور اس میں آپ حوالہ جات اور اچھے طریقے سے لکھتے ہیں تو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ بات اردو انگلش کی نہیں ہے دوستو، بات اچھے جواب کی اور اسے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہے۔ تو اسے دو کیٹیگری میں تقسیم دوستو کیا جا سکتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ایمان موجل اور ایک کو کہتے ہیں ایمان مفصل۔ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایمان موجل کیا ہے۔ ایمان موجل مینز I believe in Allah as He is with His means, His names and qualities, and I accept all His commandments۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اللہ تعالیٰ کے جو اسم مبارک ہیں ان کو، اس کی کوالٹیز کو اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتا ہوں۔ دوستو یہ ہے ایمان موجل۔ اب چلتے ہیں ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا دوستو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ I believe in Allah، oneness of Allah، نمبر 2 His angels، نمبر 3 holy books، نمبر 4 prophets، نمبر 5 day of judgment، نمبر 6 destiny، اینڈ نمبر 7 life after death۔ یہ دوستو ہو گیا ہے ایمان مفصل۔ اب تک دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح 82، 83، 84 اور 85 3 سالوں میں کویسچن پوچھا گیا CSS میں۔ آرٹیکلز آف فیتھ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ایمان موجل اور ایمان مفصل آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس میں دوستو آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھیں گے، ایمان ہر ایک جو ہیڈنگ ہے اس کی تھوڑی تھوڑی دوستو آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے۔ اس والے دوستو لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ ہرگز شیئر نہیں کروں گا کہ آپ نے لکھنا کس طرح ہے۔ میں نے صرف آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ہیڈنگ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ باقی جو دوسرا لیکچر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو مکمل ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ تو دوستو یہ آپ کا کویسچن نمبر پہلا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ دوستو جو کویسچن ہے CSS کا جو پیپر اسلامیات ہے ریٹن پیپر ہے، اس میں کیا ہے جی پلرز آف اسلام۔ اب پلرز آف اسلام کیا ہے جی، اس میں دوستو کیا آ سکتا ہے، اس میں
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، دیر آر 5 پلرز آف اسلام. نمبر 1 سب سے پہلا کلمہ، نمبر 2 صلات پریئر، نمبر 3 صوم فاسٹنگ، نمبر 4 چیریٹی زکوٰۃ، اور نمبر 5 اور فائنل دیٹ از حج اور پلگریمیج. یہ دوستو آپ کا ہو گیا واٹ آر دی پلرز آف اسلام. اب دوستو اگلا جو کویسچن ہے، جو بڑا ہی ایگزامینر کا ہر دل عزیز ہے، وہ یہ پوچھ لیتا جی، جیسے CSS 2000 میں پوچھا گیا ہے، ڈسکرائب دی امپورٹنٹ فلاسفی آف پریئر اور صلاح ایز ایکسپلین، آلسو ایکسپلین اٹس انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بینیفٹس. نماز کیا ہے، اس کی پیچھے فلاسفی کیا ہے، اور اس کے ایک انسان پر انفرادی اور معاشرے پر اس کے جو اقتصادی اجتماعی جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو دوستو اس میں جو ڈیٹیل کویسچن ہے، اس میں آپ سب سے پہلے لکھو گے انٹروڈکشن کے بعد آپ لکھو ہسٹری آف پریئر آبلیگیشن، کس طرح دوسرے مذاہب میں جو نماز یا میڈیٹیشن یا عبادت کا کانسیپٹ کیا تھا. پھر اسلام کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے اسے آپ لکھیں گے، نماز یا پریئر ان دی لائٹ آف قرآن، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے متعلق کیا احکامات آئے ہیں. پریئر ان دی لائٹ آف حدیث مبارکہ میں کیا ہے. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی آپ کی امپورٹنس آف صلات، امپیکٹ آف صلات اور نماز آن سوسائٹی اور سوشل اسپیکٹ. اب دوستو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 فیئر آف اللہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 ہے جی کلینلینس. نمبر 3 ہے یونٹی آف امہ. نمبر 4 ایکویلٹی. نمبر 5 اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 پہ ہے جی کریٹس بولڈنس اگینسٹ رانگ ڈوئرز اینڈ ایول پرسنز. نمبر 7 ہے جی اٹ کریٹس آرڈر اور ڈسپلن ان اے پرسن اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول. نمبر 8 سمپتھی ٹورڈ ادر فیلو بینگز. نمبر 9 کانگریگیشنل پریئر، جو اجتماعی جو عبادت ہے اس کا بھی معاشرے میں بڑا پازیٹیو اثر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی اٹس اے ہیونلی باؤنٹی. نیکسٹ ہے صلات پیوریفائز دی باڈی. نماز اور آتا ہے جی کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اٹ پیوریفائز یور باڈی، کلوتھس، آئیڈیاز، ہیبٹس اینڈ ایموشنز. تو دوستو یہ ہو گیا دوسرا کویسچن. اب دوستو آپ اس میں قرآن مجید کی اگر تو آپ کو کوئی آیت نماز کے ریلیٹڈ یاد ہے تو آپ انورٹڈ کاماز کے بغیر آپ نے دوستوں سے لکھنا ہے. انورٹڈ کاما میں ہرگز نہیں لکھنا، کیونکہ اگر آپ کا ایک دو ورڈ آگے پیچھے ہوگا تو ایگزامینر کو آپ کا جو پورے کا پورا پیراگراف ہے وہ کاٹنے کا موقع مل جائے گا. تو آپ نے اسے ایگزامینر سے نمبر لینے ہیں دوستو، نمبر اپنے غلطی کر کے کٹوانے نہیں. تو دوستو یہ آپ کا سیکنڈ کویسچن ہو گیا. اب چلتے ہیں تیسرا کویسچن، وہ ہے فاسٹنگ کا. فاسٹنگ کیا ہے جی؟ صوم یا دس از دی تھرڈ پلر آف اسلام. اس میں CSS 1999 میں جو کویسچن ہے دوستو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے وہ کویسچن ہے واٹ از دی فلاسفی آف فاسٹنگ اور صوم، ایکسپلین اٹس انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بینیفٹس. پھر 1989 CSS میں کس طرح دوستو کویسچن پوچھا گیا ہے فاسٹنگ کے متعلق، وہ ہے الیبوریٹ دی بیسک امپورٹنس آف فاسٹنگ اور صوم ایز دی مینز آف سیلف ریسٹرینٹ اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. سیلف ریسٹرینٹ اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. تو دوستو اس میں سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھو گے. انٹروڈکشن کے بعد آپ لکھو گے میننگ آف صلات اور صوم. پھر کہ اسے کب فرض کیا گیا تھا، 2 AH میں کیا گیا تھا، 2 ہجری میں کیا گیا تھا. روزہ از اے پیور فزیکل پریئر ان وچ دیر از نو آسٹنٹیشن. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، ایک بدنی عبادت ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ ورس نمبر 183 ہے. پھر سورہ بقرہ ورس 187 ہے. حوالہ کے ریفرنس کے حوالے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. روزہ ان دی لائٹ آف سنہ اور حدیث آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس میں آپ حوالہ دیجئے. پھر اس کی دوستو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ امپورٹنس کیا ہے. روزے کی امپورٹنس دوستو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. یہ میرے ہینڈ ریٹن نوٹس ہیں دوستو, انہی کو ہی دیکھ کے میں کنسلٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جب میں نے سی ایس ایس کی پریپریشن کی تھی تو دوستو میں نے یہ ہینڈ ریٹن نوٹس بنائے تھے, تو انہی کو دیکھ کے میں پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو دوستو پہلا ہے روزہ از اے فزیکل اینڈ اسپرچول پریئر. فزیکل اور اسپرچول پریئر ہے. اٹ کریٹس کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں. اٹ ریمووز مینی ڈیزائرس. آپ کی بے شمار جو خواہشات ہیں, غیر ضروری خواہشات ہیں, ان سے آپ کی جان چھڑاتا ہے. فیلنگ آف ہیپینس ہے. کریٹس ہیٹرڈ فرام فاربیڈن تھنگز. سمپتھی اینڈ جنرosity ہے. روزہ میکس اے پرسن اسپرچولی اینڈ فزیکلی کلین. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ روزے میں جو آپ کو بھوک کی فیلنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جیسے کھانا ہے اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی آپ کو قدر محسوس ہوتی ہے. اور معاشرے میں جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے متعلق آپ کی سمپتھی جنریٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. دوستو اگلا ٹاپک ہے آپ کا زکوٰۃ اور پور ریٹ. دوستو 1993 سی ایس ایس میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا. دوستو 1993 سی ایس ایس میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا. کریٹیکلی ایویلیویٹ دی لا اینڈ فلاسفی آف زکوٰۃ ان اسلام. آلسو تھرو لائٹ آن دی پرابلم آف possessorship in this regard. possessorship یہ سی ایس ایس 1993 میں پوچھا گیا تھا. اب دوستو بات کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی. اس میں بھی دوستو آپ پہلے سے لٹرل میننگ لکھیں گے زکوٰۃ کیا ہے, ٹھیک ہے, انٹروڈکشن میں. پھر ریٹ آف زکوٰۃ لکھیں گے, 2.5% ریٹ ہے. پھر زکوٰۃ کا مقصد بتائیں گے. زکوٰۃ کا مقصد ہے مال کی پیوریفیکیشن, ٹھیک ہے. پھر مصارف زکوٰۃ جو ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ ہے, یہ سورہ 2 چیپٹر 261 اس میں بتایا گیا جی 8 قسم کے جو کیٹیگرائزیشن آف لوگ ہیں ان کے میں زکوٰۃ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. پھر ریوارڈ فار پیمنٹ آف زکوٰۃ, اس میں آپ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دے سکتے ہیں. پھر امپورٹنس آف زکوٰۃ. اب دوستو جو ایک مین کویسچن یہاں بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے جو اتنا اچھے طریقے سے الیبوریٹ نہیں کیا جتنا اسلام مذہب نے کیا ہے, کیونکہ یہ واحد مذہب ہے جو دین ہے, جو پرفیکٹ ایک کوڈ آف لائف ہے. دین اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب کی کوڈیفیکیشن جو قرآن مجید کے ذریعے کی, اور اس مذہب اور دین کا ایک ایک جو پہلو ہے جو جس کی تھیوری انہوں نے دی تھی, پھر اس کو انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو جو دولت کا جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے, اگر اسلام کا جو سسٹم آف زکوٰۃ ہے دوستو, اگر آپ اسے صحیح طریقے سے اسے پے کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مسلمانوں کا جو معاشرہ طبقہ ہے وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور وہ فائنینشلی ویک ہو سکیں. تو دوستو امپورٹنس آف زکوٰۃ آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. اس کی چند ایک ہیڈنگز ہے, وہ ہے کہ ایمز آف زکوٰۃ آر پیوریفیکیشن آف یور مال, نمبر 1. ڈسٹریبیوشن اور نان کنسنٹریشن آف ویلتھ, اس سے دولت جو ایک چند ہاتھوں میں مرکوز نہیں رہتی. اٹ ہیلپس دی پور اور نیڈی. زکوٰۃ کریٹس لو بٹوین رچ اینڈ دی پور. نمبر نیکسٹ, دی پریئرز آف زکوٰۃ اڈاپٹ ادر پرنسپلز آف اسلام لائک سمپتھی, ہیلپفلنس, جنرosity. پھر نیکسٹ پہ آ جائے گا جی کہ اینڈ آف کلاس وار اور کلاس کانفلکٹ ان سوسائٹی, ٹھیک ہے. پھر اسلام زکوٰۃ پریونٹس دی ایکیومولیشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز ایٹسٹرا. اچھا دوستو, جو کارل مارکس کا جو یہاں جو کانسیپٹ ہے تھیوری آف کلاس اسٹرگل اور تھیوری آف سرپلس ویلیو, کمیونزم, سوشلزم
اور اسلام کا جو کانسیپٹ آف سرکولیشن آف ویلتھ ہے دوستو، وہ یہاں آپ سارا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا کلیئر ہے، اور آپ نے جو الاٹڈ ٹائم ہے ایک کویسچن کا، لیٹس سپوز 32 منٹ ہے یا 33 منٹ ہے، اس میں رہ کے آپ نے ایک کویسچن کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا کویسچن نمبر اسلامیات سی ایس ایس مین ریٹن پورشن زکوٰۃ۔ اب دوستو چلتے ہیں، اگلا ٹاپک ہے حج۔ اس میں آپ کو لینگویج پڑھ دیتا ہوں۔ 1994 میں سی ایس ایس میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا حج کے متعلق۔ وہ کویسچن کی ورڈنگ یہ تھی، ڈسکس دی سوشل اینڈ پولیٹیکل سگنیفیکینس آف حج اور پلگرمیج۔ تو سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے، انٹروڈکشن میں آپ بتائیں گے جی کہ حج کیا ہے، پھر ڈفرینٹ رائٹس آف حج، حج کی جو مختلف اس کی جو رسومات ہیں، جیسے احرام ہے، لبیک ہے، طواف ہے، جو حجر اسود ہے اس کو چومنا ہے، میقات ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، پھر سعی ہے، ذی الحج ہے، 7، 8، 9، ٹھیک ہے، خطبہ ہے، ڈے آف سلیکنگ ہے، منا میں جو آپ اسٹے کرتے ہیں، ذی الحج ہے، اور پھر جمعرات اور اینڈ پہ قربانی ہے۔ اچھا دوستو، اب اگلا جو اس کا پورشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے حج کے جو مختلف قسم کے جو سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے۔ تو دوستو حج کی جو سب سے کلیکٹیو اور جو انڈیویجول سگنیفیکنس ہے وہ اس میں یونیفارمٹی اور ڈسپلن ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ دوستو چلے جائیں، وہاں آپ کو عبادت تو مل جائے گی، لیکن اس لیول کا جو ایک اجتماعی طور پہ عبادت ہے، اتنا ڈسپلن اور اتنے سسٹمیٹک طریقے سے دوستو یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والی۔ تو اس میں دوستو میں آپ کے ساتھ 2 کوٹیشن شیئر کیے دیتا ہوں، اور یہ کوٹیشن کس میں ہے، ریگارڈنگ دی سوشلسٹ انفلوئنس آف حج، حج کے معاشرتی اثرات کے متعلق۔ ایک پروفیسر ہیٹی ہے، پروفیسر ہیٹی HITTI، وہ اپنی کتاب ہسٹری آف عربز میں، پروفیسر ہیٹی اپنی کتاب ہسٹری آف عربز میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان دس حج demolishing the barriers of all types of discrimination between the human beings۔ یعنی کہ پروفیسر ہیٹی اپنی کتاب ہسٹری آف عرب میں کہتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسانوں کے جو تمام قسم کے جو امتیازات ہیں، ان کی جو تمام دیواریں ہیں وہ گر جاتی ہیں، اور یہ سب انسانوں کو ایک اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسری دوستو جو ایک ریفرنس ہے وہ ادھر ڈاکٹر لینر کیا ہے، ڈاکٹر لینر LANER، ان کی کتاب ہے ریلیجیس سسٹمز آف دی ورلڈ، ریلیجیس سسٹمز آف دی ورلڈ، جس میں وہ کہتے ہیں ریگارڈنگ دی ڈیمانسٹریشن آف ایکوالٹی ایٹ دی اوکیزن آف حج۔ اس کتاب میں جو ڈاکٹر لینر ہے ریلیجیس سسٹمز آف دی ورلڈ، وہ کہتے ہیں کہ اتنے زبردست قسم کا جو ایکوالٹی ہے اور جو مساوات ہے انسانوں میں جو قائم ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تو کسی دوسرے مذہب میں اتنے بڑے لیول کی جو عبادت ہے وہ نہیں ہے، اور اگر ہم جو حج کا جو عبادت ہے اسے صحیح طریقے سے مینیج کریں اور اسے جو انتظامیہ آرگنائز کرے، تو یقین مانیے جو مسلم امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ شرمندہ خواب بالکل ہو سکتا ہے، اور مسلمان روئے زمین پہ ایک دفعہ پھر بڑی طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں۔ تو اس میں دوستو اگلی آپ ہیڈنگ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے وغیرہ وغیرہ، حج کتنے کیے تھے، آپ یہ سارا لکھ سکتے ہو۔ اچھا دوستو، یہ کویسچن تھا حج کے متعلق۔ اب دوستو اگلا کویسچن آج یہ بھی آ سکتا ہے کہ کیا اسلام ایک پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے، یا اسلامک کوڈ آف لائف، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں واٹ آر دی فیچرز آف این اسلامک سوسائٹی۔ تو سب سے پہلا جو فیچر ہے ایک اسلامک سوسائٹی۔ اچھا دوستو، آپ نے اسلامک اور مسلم جو اسٹیٹ ہے
جو ریاست ہے اس کا تھوڑا سا ڈفرینس یہاں شو کرنا ہے، ایگزامینر کو بتانا ہے۔ جو مسلم اسٹیٹ ہوتی ہے دوستو، وہ قرآن و سنت سے قوانین لے کے اپنی ان کی پارلیمنٹ یا مجلس شورا یا کوئی بھی لا میکنگ باڈی ہوتی ہے، اس کو وہ لے کے اس کے عین مطابق اس کی روشنی میں قوانین بناتے ہیں، اور کوئی ایسا قانون وہاں پاس نہیں ہوتا جو قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے جو اگینسٹ ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ مسلم اسٹیٹ ہے، جبکہ دوسری طرف ہم مسلم اسٹیٹ کی طرف آئیں تو ایسی اسٹیٹ جس کے قوانین ایز اٹ از لیٹر اینڈ اسپرٹ میں قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے جائیں، اور اس میں کسی قسم کا پارلیمنٹ کا یا کسی قسم کا کوئی لا میکنگ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو قوانین ہیں وہی اڈاپٹ کیے جائیں، قرآن اور حدیث و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں انہیں کو لیا جائے، ایسی ریاست کو ہم اسلامک اسٹیٹ کہیں گے۔ تو اسلامک اسٹیٹ دوستو آپ غور کر لیجئے گا، اگر اسی ڈیفینیشن کو آپ لیں تو اسلامک اسٹیٹ اور مسلم اسٹیٹ میں بڑا فرق ہے۔ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو سب سے پہلے اسلامک کوڈ آف لائف ہے، کیا فیچر ہے جی؟ پیشنس ہے، پریزرونس ہے، صبر ہے جی، پھر پائٹی ہے، تقوی ہے، فیئر آف اللہ سو دیٹ گاڈ میں ہیو مرسی اپون یو۔ نمبر 3 ہے جی اخوت ہے، بردرہڈ ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ مشاورت ہے، ایکوالٹی ہے۔ نمبر 6 پہ جسٹس ہے، عدل ہے، کائنڈنس ہے، اور پارڈن ہے، عفو ہے۔ نمبر 7 پہ ٹالرنس ہے، رواداری ہے۔ نمبر 8 پہ سوشل سروس ہے، خدمت خلق ہے۔ نمبر 9 پہ جی کویسٹ فار نالج، طلب علم ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی ٹرسٹ وردینس، امانت ہے۔ نمبر 11 اخلاص ہے۔ نمبر 12 تھینکفلنس ہے، شکر ہے۔ اچھا یہ 11 قسم کی دوستو جو فیچرز آف مسلم سوسائٹی ہیں۔ اچھا یہ دوستو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو فیچر بتائی ہیں یہ کہیں موجود نہیں ہے، یہ آئیڈیل جو مسلم سوسائٹی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسلامک کوڈ آف لائف ہے یا فیچرز آف مسلم جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایکچولی یہ ساری خاصیتیں موجود تھیں۔ یہ 11 قسم کی جو فیچرز میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کی ہیں، آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کی ہیں، یہ وہاں موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے نیگیٹو تھنگز ہیں جیسے تکبر ہے، ظلم ہے، مائزرلینس ہے، اسراف ہے، فالس ہوڈ ہے، اور جھوٹ ہے، ان کی جو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا کویسچن، واٹ آر دی فیچرز آف مسلم سوسائٹی اور واٹ آر دی فیچرز آف این اسلامک وے آف لائف۔ اسلامک وے آف لائف کی کیا فیچر ہو سکتی ہیں اور اس کے کیا مسلمانوں کے معاشرے کی جو کیا کیا آپ لوازمات کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ضروری چیزیں یا انگریڈینٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اگلا دوستو کویسچن جو سی ایس ایس 2001 میں پوچھا گیا وہ ہے اجتہاد۔ تو کویسچن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 2001 میں کویسچن کس طرح آیا تھا؟ واٹ از دی سگنیفیکینس آف اجتہاد ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ؟ واٹ آر اٹس کائنڈز، پرنسپل اینڈ کنڈیشنز؟ تو سورہ النساء ورس 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائٹ دو دین ان گاڈز وے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فتح نصرت سے آپ کو ہمکنار کرے گا۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اتحاد کا مطلب کیا ہے، پھر 2 کیٹیگریز آف سوری دوستو یہ جہاد ہے، اجتہاد نہیں ہے، جہاد، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جہاد۔ جہاد کا سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اس کے میننگ لکھنے ہیں، لٹرل میننگ لکھنے ہیں، شریعت کے میننگ لکھنے ہیں۔ لٹرل میننگ اس کے یہ ہیں ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل ان دی وے آف اللہ، ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل ان دی وے آف اللہ۔ اور اس کے شریعت میں میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی کنگڈم
کو پھیلانے کے لیے، نیکی کو بڑھانے کے لیے اور بدی کو روکنے کے لیے جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے، جو کچھ آپ کی جو اسٹرگل ہے، چاہے وہ تلوار سے ہے، آپ کی جان سے ہے، یا جس طرح مرضی آپ کی اسٹرگل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، اسے ہم شریعت کی میننگ میں جہاد کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو کیٹیگری ہیں دوستو، جہاد اکبر ہے اور جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر کا تعلق آپ کی سوسائٹی سے ہے، اجتماعیت سے ہے، کولیکٹیو معاشرے سے ہے، جبکہ جہاد اصغر کا تعلق آپ کے نفس، آپ کے اندر اور آپ کے ذاتیات سے ہے۔ اس کی کائنڈز دوستو جہاد بالقلم ہے، جہاد بالنفس ہے، اور جو ہے جہاد بالتلوار ہے، تلوار سے جہاد کس طرح کرنا ہے۔ پھر اس میں قرآن مجید کا آپ ریفرنس دوستو دیجئے، قرآن مجید میں جہاد سے جو ریلیٹڈ آیات ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ آپ کو ذہن میں آتی ہیں۔ تو ادھر ایک دوستو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو کسی اللہ کے بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، مجھے ان کا ریفرنس نہیں یاد آ رہا، لیکن بات بڑی خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہاں اسلام تلوار کے ہی زور سے پھیلا ہے، لیکن وہ تلوار کیا تھی؟ وہ تلوار تھی اخلاقیات کی، وہ تلوار کیا تھی؟ امانت کی، وہ تلوار کیا تھی؟ ایفائے عہد کی، وہ تلوار کیا تھی؟ دوسروں کی عزت و ناموس اور دوسروں کی جو سے اچھے تعلق کی تلوار تھی۔ اس تلوار سے اسلام پھیلا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے جو تلوار ہے اس کا گھاؤ بہت گہرا ہوتا ہے، اور جو اخلاقیات کا دوستو جو گھاؤ ہے وہ واقعی بڑا گہرا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے گھاؤ اس کے بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ جو وار آن ٹیررزم اینڈ جہاد ہے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اسی میں ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا جو اوفینسو جہاد ہے، جو بارڈر پہ جہاد ہے، کیا وہ انڈیویجول کی ذمہ داری ہے یا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ تو دوستو آپ نے ان سبھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب لکھنا ہے۔ آئی ہوپ میں نے آپ کو اس کا اچھے طریقے سے جواب دیا ہے۔ اب دوستو اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے ویمن اینڈ اسلام۔ یہ ادھر دوستو سن 2000 میں سی ایس ایس میں کویسچن کس طرح پوچھا گیا، اس کی ورڈنگ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ رائٹ ڈاؤن اے کمپریہنسو ایسے آن دی ویمن رائٹس ان اسلام، ویمن رائٹس ان اسلام۔ سب سے پہلے آپ دوستو اگر اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ یہ لکھ دو، اینڈ دی ہیون انڈر لائز انڈر دی فیٹ آف یور مدر، کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو اس سے بہترین جو عورت کو عزت یا ٹریبیوٹ کسی معاشرے، کسی مذہب اور کسی دین نے نہیں دیا۔ تو اسٹیٹس آف وومن کیا ہو سکتا ہے؟ ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، ایز اے فیمیل، ایز اے وائف، اس کو آپ ڈسکس کریں۔ اب رائٹس آف ویمن کیا ہو سکتے ہیں جی؟ رائٹ ٹو انڈیویجول آئیڈینٹی، رائٹ ٹو میری فریلی، equality rights with men, right to follow career or profession, right to get maintenance, right to maintain their collective cultural identity, right to integrity and character, right to get divorce and dissolution of marriage or khula, right to inheritance, right to be protected as virgin, right to equal treatment, right to give permission for second marriage۔ دوستو یہ تو چند ایک قسم کے رائٹس جو عورتوں کو اسلامک معاشرے میں اویلیبل ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیوٹیز۔ ڈیوٹیز کیا ہیں جی؟ ڈیوٹیز میں تین آ سکتی ہیں: ریلیجیس ڈیوٹیز، سوشل ڈیوٹیز، ڈیوٹی ٹو مورالٹی، ڈیوٹی ٹو میریڈ ویمن، وومن ایز اے مدر اینڈ ہر ڈیوٹی، وومن ایز اے وائف اینڈ ہر ڈیوٹیز ایٹسٹرا۔ اچھا دوستو کل ہی فیس بک میں دیکھ رہا تھا کہ طالبان نے اپنی عورتوں کو جو وہ سوراخوں والا جو برقع وہ پہنایا ہوا، اور کہا گیا ہے کہ ہم عورتوں کی جو آزادی ہے ان پہ بڑا بلیف رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ کیا عورتوں کو برقع پہنا کے گھروں میں بند کر کے کیا اسلام کے نام پہ ان کو زدوں کو کیا جا رہا ہے، ان کو پریس کیا جا رہا ہے، یا ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اسے بھی آپ نے لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے آنا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کیا آزادی ہے یا غلامی ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں اس کے متعلق دوستوں کوئی رائے نہیں دیتا، کیونکہ میں سی ایس ایس کا جو ایسے رائٹنگ ہے ویمن رائٹس، اس میں کے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں، اور مختلف آتھر
کے نام بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے. ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن، کیا یہ ایک متھ ہے یا ریالٹی ہے. پھر مین اینڈ ویمن ان اسلام، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. پھر ویمن ایجوکیشن کیا ہے ایٹسیٹرا. پھر پاکستان میں جو ویمن کو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق آپ بتائیں، وہ مسائل کیا ہیں. پھر اچھا، ہٹلر کا ایک کال دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. ہٹلر کہتا ہے گیو می گڈ مدرس اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. گڈ مدر از ایکول ٹو گریٹ نیشن. تو دوستو اسی طرح آپ کا جو یہ کویسچن بھی مکمل ہوتا ہے. اب آتے ہیں واٹ آر دی ڈفرینٹ سورسز آف اسلامک لا. اسلامک لا کے سورسز کیا ہیں دوستو. سی ایس ایس 1996 1988 اور 2001 میں ایک کویسچن پوچھا گیا تھا. اب یہ ایگزامینر کی دوستوں مرضی ہے کہ وہ سورسز آف اسلام ایک ہی ہیڈنگ میں پوچھ لے. جو 5 6 7 سورسز ہیں وہ آپ نے سارے تھوڑے تھوڑے کر کے لکھنے ہیں، یا وہ ایک کسی سورس کو آپ سے ڈیٹیل جو آپ سے جواب مانگے. تو سی ایس ایس 1988 1996 اور 2001 میں کس طرح وہ ایگزامینر پوچھتا آپ سے. وہ کہتا ہے جی کہ ایکسپلین ان دی لائٹ آف بیسک سورسز آف شریعہ اور اسلامک لا ود اسپیشل ریفرنس ٹو اجتہاد. اجتہاد پہ اسپیشل آپ نے فوکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ دوستوں انٹروڈکشن لکھیں گے. انٹروڈکشن لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ واٹ آر دی لٹرل میننگز آف شریعہ. شریعت کے لٹرل میننگز کیا ہیں. تو اس کے سورسز پہ آ جاتے ہیں دوستو. اس کے ایک پرائمری سورس ہے، ایک اس کا سیکنڈری سورس ہے. پرائمری سورس میں دوستو ہولی قرآن آ گیا، سنت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر اجماع ہے، کنسنسس جیورسٹک اوپینین ہے. اور پھر قیاس ہے، اینالوجیکل ڈیڈکشن ہے. یہ دوستو 4 آپ کے جو سورسز ہیں یہ پرائمری ہو گئے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنہ، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. اب آپ کے جو سیکنڈری سورسز آف شریعہ دوستو نمبر 5 پہ وہ ہے اجتہاد، نمبر 6 پہ ہے ایکوالٹی اور استحسان، نمبر 7 پہ کسٹم، نمبر 8 پہ لیجسلیشن اور نمبر 9 اینڈ لاسٹ پہ ہے جوڈیشل ڈیسیشنز اور جوڈیشل پریسیڈنٹس، عدالتی فیصلے اور عدالتی نظائر. اب دوستو ان سب کو اگر تو ایگزامینر آپ سے ان کی ڈیٹیل پوچھتا ہے تو آپ نے دوستو ساروں کے متعلق اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کی ہلکی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل لکھنی ہے. لیکن اگر وہ کسی ایک کے متعلق آپ کو کہتا ہے جامع کر کے کمپریہنسو کر کے لکھیے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے دوستو صرف اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے جو ایگزامینر نے آپ سے پوچھی ہے. دوستو اگلا کویسچن چلے آتے ہیں جی. ٹاپک جو ہے وہ ہے واٹ آر دی اسٹیٹس آف نان مسلم ان اسلام. نان مسلم کا دوستو جو اسٹیٹس ہے اسلام میں کیا ہے. تو پہلے آپ بتائیں گے جی کہ اسلامک ریاست میں کتنی قسم کے لوگ ہیں، مسلمز ہیں یا نان مسلم ہیں. پھر نان مسلم کے جو دوستو رائٹس ہیں وہ آپ لکھیں گے. ان کے ساتھ کس قسم کی آپ رویہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھیں گے. اور پھر آپ یہ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست قائم کی تھی تو وہاں جو غیر مسلم تھے ان کے جو رائٹس کیا تھے. پھر آپ پاکستان میں جو آج کل نان مسلم کے جو رائٹس ہیں، جو ان کے رائٹس جو چھینے جا رہے ہیں یا جو سو کالڈ نیگیٹو مسکرینٹس جو ایلیمنٹس ہیں جو چھیڑخانی کرتے ہیں اور پھر الزام لگتا ہے جی کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے یا جو مسلم اسٹیٹ ہے وہ ان کے جو نان مسلم کے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی. کانسپریسی تھیوری کو دوستو آپ نے سامنے لے کے آنا ہے. تو اس طرح آپ نے دوستو یہ کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہے. پھر اس میں آپ نے قرآن و حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کرنا ہے دوستو. پھر اگلا کویسچن دوستو کر لیتے ہیں واٹ آر اسلامک سسٹم آف. جی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اگلا کویسچن جو ہے واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. دوستو یہ 3 4 جو اسلام کے سسٹم ہے جیسے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے، سسٹم آف morality اور ایتھکس ہے، اکنامک سسٹم آف اسلام ہے، سوشل جسٹس سسٹم آف اسلام ہے اور جوڈیشل سسٹم آف اسلام ہے دوستو اینڈ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. ان 3 4 جو سسٹم ہے آف اسلام ہے
اب ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ ساروں کا ایک دفعہ پوچھ لے آپ سے، تو اگر ساروں کو پوچھتا ہے تو آپ نے ہلکی ہلکی ڈیٹیل وہی الاٹڈ ٹائم میں لکھنی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو صرف ایک پن پوائنٹ کر کے سسٹم آف اسلام آپ سے پوچھتا ہے تو آپ نے صرف اسی کا اسپیسیفکلی جواب لکھنا ہے۔ تو 1998 میں کس طرح پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کس طرح سی ایس ایس کے ایگزامینرز کویسچن پوچھا وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ اسلام ایز اٹس اون پولیٹیکل سسٹم وڈ اٹ ورک دیز ڈیز؟ اسلام کا ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے، کیا وہ آج کل کیا معاشرے کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے دوستوں انٹروڈکشن لکھنا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے کیا۔ اس میں ساورنٹی آف اللہ ہے جی، اسپرچول اینڈ ٹیمپرل اتھارٹی ہے، رول آف ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، الیکشن ہے، خلیفہ ہے، کیلف ہے اور دوسرے لوگ ہیں۔ پھر اس میں جو لیجسلیٹو سسٹم ہے، اسلام میں جو لیجسلیشن کا کانسیپٹ ہے، قانون سازی کا، وہ کہاں سے لیا گیا؟ آبویسلی وہ قرآن مجید سے لیا گیا۔ اور اس میں دوستو پھر آپ نے ویسٹ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کرنا ہے۔ دوستو ویسٹ اور اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں جو بیسک دوستو جو بائفرکیشن اور جو تقسیم ہے یا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں جو لوگ ہیں وہ ساورن ہیں، جبکہ اسلام میں جو ساورنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بطور خلیفہ ایز اے ڈیلیگیٹڈ رائٹ اس جو ساورنٹی کو استعمال کرتے ہیں اسے امانت سمجھتے ہوئے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک بیسک فنڈامنٹل اس میں ڈسٹنکشن ہے جی، اسے آپ دیکھیے۔ پھر آپ دیکھیے جی نیشنلٹی پولیٹیکل سسٹم میں کیا ہے۔ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں جو اکنامکس کا سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ اکنامکس کے سسٹم میں دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دولت کی جو ارتکاز ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، اس کو فیو ہینڈ میں نہیں کرنا بلکہ اسے تقسیم کرنا ہے۔ پھر اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم اس کا جو سب سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے اسے روکنا ہے، اسے سزا دینی ہے اور مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ پھر اس میں فارم آف گورنمنٹ کیا ہے جی؟ ادھر ویسٹ میں ہے جی ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل اینڈ اٹ شیل ناٹ پیرش فرام دی فیس آف دی ارتھ، جبکہ اسلام میں جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فارم آف گورنمنٹ ہے جس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ قرآن مجید میں دی گئی ہے، اور جس کی ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات مبارک میں کر کے دکھائی ہے، اور اس کے عین مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، اور ہمیں جو بھی مسئلہ مسائل ہو ہم اس کو اجتہاد اور قیاس کی روشنی میں ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی جو اسلامک گورنمنٹ ہے یا اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کی فارن پالیسی کیا ہوگی، پھر اس کے جو ڈیوٹیز ہیں یا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ٹورڈ ادر نان مسلم وہ کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو دوستوں آپ نے ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ نے کنکلوژن لکھنا، اور کنکلوژن میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو اسلامک فارم آف گورنمنٹ ہے جو یا اسلامک پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ واقعی ایک ایسا اسٹیٹ ہے یا ایسی ایک ریاست ہے، ایسی ایک گورنمنٹ ہے جو لوگوں کے جو بیسک ان کی ضروریات ہے، روٹی کپڑا مکان، تعلیم، انصاف، لا اینڈ آرڈر، اور جو ان کے آپس میں جو ڈیلنگز ہیں ان کو بہترین طریقے سے جو آرگنائز کرنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو آگے لے کے چلنے والی ایک گورنمنٹ ہے۔ اب اگر مسلمانوں سے یہ اپنی گورنمنٹ سے یا اپنا پولیٹیکل سسٹم صحیح نہیں کیا جا رہا، وہ ڈلیور نہیں کیا جا رہا، نہیں کر سک رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اسلامک جو سسٹم ہے یا اسلامک جو ایک پالیٹی ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن میں خرابی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خرابی اسلام میں نہیں، اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے ماننے والوں کی جو نیگیٹو یا ویک جو تھنکنگ ہے اس میں ہے۔ تو دوستو یہ تھا اسلام کا اسلامک پولیٹیکل سسٹم۔ دوستو یاد رکھیے میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بریف آؤٹ لائن کی شکل میں آپ سے یہ لیکچر شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ کتاب کون سی پڑھنی ہے، پیپر لکھنا کس طرح۔ آج میں صرف آپ کے ساتھ
پورا جو پیپر ہے اس کی آؤٹ لائن یا ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا برڈز آئی ویو وہ شیئر کر رہا ہوں. دوستو اگلا کویسچن کیا ہو سکتا ہے جی؟ اکنامک سسٹم آف اسلام. تو یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈسکس کیا تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے ساتھ آپ اسے جوڑ سکتے ہیں. تو 1975 میں ایک کویسچن پوچھا گیا سی ایس ایس میں، اکنامک سسٹم آف اسلام از دی اونلی آنسر ٹو آر اکنامک پرابلمس. 1975 کے سی ایس ایس میں پوچھا گیا ہے کہ جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان سب کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اسے امپلیمنٹ کر دو. تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے دوستو، پہلے آپ انٹروڈکشن میں وہ بتاؤ گے وہ ہے کیا. اسلام کا جو دوستو اکنامک سسٹم ہے اس کے آئیڈیلز کیا ہیں، کن چیزوں پہ وہ بیس کرتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے وہ یہ شیئر کیا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ آجو دوستو، اللہ از رسپانسبل فار سسٹیننس آف ایوری باڈی. اللہ تعالیٰ ہر ذی روح یا جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رازق، خالق اور مالک ہے. سب سے پہلا اس کا بنیادی فنڈامنٹل یہ ہے. نمبر 2 ہے ڈفرینس ان دی اسٹیجز آف مٹیریل ویلتھ. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے امیر، غریب اور ایک طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں. دی بیٹر دی اسٹیج ان اکنامک لائف دی سویئر دی ٹیسٹ فار اے بلیور. جتنا آپ امیر ہوتے جا رہے ہیں اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میرے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے اور میرا اور میرے اہل و عیال کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی رزق اللہ تعالیٰ آپ کے کو دیتا ہے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں اور ان میں تقسیم کر سکیں. لائیولیہڈ ٹو بی ارن تھرو لیجیٹیمیٹ مینز. حلال روزی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا جو اکنامک کانسیپٹ ہے اس میں حلال روزی کا عمل دخل ہے. پھر محنت کر کے جو آپ روزی کماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. نو ریلیجیس انارکی انڈر اسلامک سسٹم. نیکسٹ ہے جی دی اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک پولیٹیکل آرگنائزیشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوستو آپ کے سامنے شیئر کیا دیتا ہوں. پاورٹی ٹیک اوے فرام دی فیتھ. اور قریب ہے کہ جو غربت ہے تمہیں وہ کفر تک لے جا سکے. دوستو آپ اس کویسچن میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، میرے حالات نہیں بدل رہے. تو آپ دیکھیے دوستو بڑی قابل غور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم جا کے بھیک مانگو، لوگوں سے ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اسے ایک لکڑی کا دستہ دیا اور اس دستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود دست مبارک سے ایک کلہاڑی لگائی اور کلہاڑی لگا کے اس بندے کو کہا کہ تم نے 10 15 20 دن بعد محنت کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے آنا اور پھر مجھے بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات نہیں بدلے. تو جب وہ 15-20 دن بعد یا مہینے بعد شخص آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات بدل گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو نہ صرف تھیوری بلکہ پریکٹس میں بھی یہ بتایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنی ہے. پھر اس میں جوئے کا دوستوں لکھیے، پھر جو محنت کیے بغیر آپ کو دولت ملتی ہے وہ لکھیے، سود کا اس میں لکھیے. دوستو یہ ساری چیزیں ایک فل فلیج ایک ٹاپک ہے. اگر میں یہ ڈسکس یہاں کرنے لگ گیا تو کئی لیکچر کئی گھنٹے ادھر لگ جانے ہیں. میرا ادھر مقصد صرف اور صرف آپ کو ایک کویسچن کی طرف توجہ دلانا اور ممکنہ چند ایک ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ انہی کویسچن کو ان پیرامیٹر پہ جا کے مزید اسے ریفائن کر کے مزید لکھ سکیں. پھر اس میں جی سود ہے، سود اور اسلام ہے، سود کی ممانعت کیوں ہے. پھر اس میں سورسز آف اسلامک لا، اسلامک اسٹیٹ ہے وہ کیا ہے جی، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خراج ہے، جزیہ ہے، صدقات ہیں، خمس ہے اور وقف ایٹسٹرا ہے. اس کے بعد دوستو آپ ایک کنکلوژن لکھیے. لیکن مائنڈ یو دوستو یاد رکھیے کہ جس طرح ایگزامینر جس طرح کویسچن پوچھ رہا ہے دوستو آپ نے ہیڈنگ اسی طرح لگانی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کویسچن کو اور اپنے آنسر کو دوستو آپ نے گھما کے
اس کویسچن کے حوالے سے لکھنا ہے، نہ کہ جو آپ کو آتا ہے، بلکہ جس طرح ایگزامنر پوچھے آپ نے جواب کو اسی طرح لکھنا ہے۔ اگلا دوستو جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم امت کا۔ کیا مسلم امت واقعی ایک متھ ہے یا کہ حقیقت ہے؟ 1977 میں 1977 میں ایک کویسچن پوچھا گیا سی ایس ایس میں، وہ ہے واٹ از دی ڈفرنس بٹوین امہ اینڈ اے نیشن؟ مسلم امت اور نیشن میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دوستو بتائیں گے کہ امت کیا ہوتی ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو چند ایک فیچر آپ سے شیئر کیے جاتا ہوں۔ اس میں امت محمدی میں سب سے پہلے دوستو توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور کہ وہ آخری اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ ہے۔ پھر اس میں کیا جی، اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا morality کا سسٹم ہے، اسلام کا جوڈیشل سسٹم ہے، اسلام کا سوشل سسٹم ہے، اخلاقیات کا سسٹم ہے، اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کا اینڈ کیا ہے، اینڈ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ ہے، ویلفیئر آف دی پیپل ہے، ٹھیک ہے، اس کا مین کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا دوستو آپ نے لکھنا ہے۔ ملت کیا ہے، نیشن کیا ہے، نیشن اسٹیٹ کیا ہے، بیسک ڈیوٹیز آف مسلم امہ کیا ہے جی۔ پھر مسلم امہ کے مختلف قسم کی جو پرابلمز ہیں وہ آپ ڈسکس کر لیجئے۔ اگر ایگزامنر صرف ڈیٹیل جرنل کویسچن پوچھ رہا ہے کہ واٹ آر دی پرابلم فیس بائی مسلم امہ، مسلم امت کی سب سے بڑی جو پرابلم جو فیس ہو رہی ہے وہ کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، پھر عراق ہے، افغانستان ہے، ان کے جو مسائل ہیں، ان میں جو امن قائم نہیں ہو رہا، پھر پاورٹی ہے، بیکورڈنیس ہے، اکنامک جو ڈیپینڈنس ہے، لیک آف ڈیموکریسی ہے، ان افیکٹونیس آف او آئی سی ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اسلامک امہ کے جو مسائل ہیں ان کو کوئی اجاگر کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو فیوچر آف اسلامک ملت ہے یا اسلامک امہ ہے وہ کیا روشن ہے یا کہ تاریخ ہے؟ تو دوستو اس کا جواب بڑا سیدھا سادہ ہے کہ اگر تو جس ڈگر سے یہودی مسلمانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہودیوں نے جس ڈگر سے مسلمانوں کو ایک معاشی نظام پہ، سیاسی نظام پہ، اخلاقی نظام پہ قبضہ کیا، اگر وہ اسی طرح قبضہ برقرار رہا تو یقین مانیے خاکم بدہم مسلمانوں کے جو حصے میں جوتے ہی ہیں، صرف پستی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپناتے ہیں اور ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس کا مقصد نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے، تو دوستو مسلمانوں کا جو فیوچر ہے بڑا تابناک ہے۔ ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا کویسچن، اسلامک کانسیپٹ آف امہ۔ اب دوستو اگلا جرنل سا کویسچن ہے سی ایس ایس 1991 میں پوچھا گیا، ڈسکس اسلام اینڈ اٹس میننگز اینڈ اسکوپ۔ تو سب سے پہلے آپ لکھو گے جی اسلام کیا ہے؟ اسلام ان دی لائٹ آف قرآن، اسلام ان دی لائٹ آف سنہ، نیڈ آف ریلیجن ایٹ اٹس رول ان ہیومن لائف۔ اس میں مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں ان کا آپ ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جینزم ہے، زورو آسٹرنزم ہے، شنٹاؤزم ہے، جوڈیزم ہے، ٹاؤزم ہے، کنفیوشنزم ہے، سکھزم ہے، یہ آپ کرسچینٹی ہے، یہ دوستو آپ ساری ڈسکس کریں گے۔ اور مذہب اسلام کو آپ نے صرف اپنی شعوری اور ذاتی بنیادوں پہ صرف ڈیفینڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ لاجیکلی ثابت کرنا، اور یہ ثابت شدہ ہے کہ اسلام ہی جو پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے، دنیا کے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ اسلام کے پاس ہے۔ جی بی شاہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوور۔ اسلام ایک بہترین مذہب ہے لیکن اس کے جو پیروکار ہیں وہ بڑے برے ہیں اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ دوستو اگلا کویسچن جو اکثر سی ایس ایس کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جیسے سی ایس ایس 2000 میں ایک کویسچن پوچھا گیا، ایکسپلین دی بیسک پرابلمز آف ہیومن لائف اینڈ دیئر سلیوشن، ہیومن لائف اینڈ دیئر سلیوشن کے متعلق بتائیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ انسان کی جو بیسک پرابلمز کیا ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کا حل بتانا ہے، ان کا حل کیا جی کہاں سے مل سکتا ہے جی؟
قرآن سے مل سکتا ہے، سنہ سے مل سکتا ہے، اجماع سے مل سکتا ہے، قیاس سے مل سکتا ہے، اجتہاد سے مل سکتا ہے، انسپریشن سے مل سکتا ہے، اور انٹویشن سے مل سکتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دوستوں ڈسکس کرنا ہے، وحی کو ڈسکس کر لیجئے، قرآن مجید کے کمپائلیشن کو ڈسکس کر لیجئے، اجتہاد کو ڈسکس کریں، جہاد کو ڈسکس کریں، پھر آپ نے قیاس ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو سب کو ڈسکس کرنے کے بعد دوستوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامک جو کریڈ ہے یا اسلامک جو فیتھ ہے، دنیا کے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ان کے پاس ہے۔ تو اس میں آپ دوستو اگر اکنامک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، انسان کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ معاش ہے، تو معاش کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، اقتصادی نظام، آپ اسے اپلائی کریں، اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ پھر اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے آپ مدد لے کے انسان کے جو سیاسی مسائل ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اسلام کا جو morality کا سسٹم ہے اسے آپ امپلیمنٹ کر کے اس انسان کے جو اخلاقیات سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو دوستوں ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستوں آپ نے یہ کویسچن لکھنا ہے۔ ایک بات پھر دوستوں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ آپ نے جواب اسی طرح لکھنا ہے جس طرح ایگزامینر نے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک جرنل یا بریف یہاں آپ کو چند ایک ہیڈنگ یا چند ایک انٹروڈکشن دوستوں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ پھر دوستوں اگلا کویسچن ہے خلافت۔ دوستوں خلافت اور پولیٹیکل سسٹم اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے ایگزامینر آپ سے پوچھ لے واٹ آر دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور واٹ از دی سسٹم آف کیلیفٹ، یہ دونوں ان دونوں کا جواب دوستوں ایک ہی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کا ذکر کیجئے، ٹھیک ہے، پھر ان کا کس طرح ان کو چنا گیا، پھر الماوردی کی تھیوری آف خلافت ہے وہ لکھیے، پھر خلافت اور ڈیسپوٹزم ہے وہ لکھیے، ٹھیک ہے، پھر امیر ہے جو اس کا لکھیے، اس کا کیا رول ہونا چاہیے، اور جو لوگ ہیں رعایا ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دوستو اس ٹاپک کے بعد لیکچر کے بعد ایک لیکچر نیا میں بناؤں گا جس میں اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جیسے الماوردی تھیوری آف خلافت ہے، یہ فل فلیج ایک دوستو لیکچر آپ کی خدمت میں بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ تو اس طرح دوستو آپ کا جو یہ کویسچن ہو گیا۔ اب دوستو جو آپ کا لاسٹ کویسچن ہے اسلامیات کی جو سیاست ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ، وہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس کی چند ایک ہائی لائٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے، پھر اس کی جو فیچرز ہیں، ریگارڈ فار لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری سٹیزن، کیپ ٹرسٹ اینڈ ریٹرن ٹو دی تھنگز kept with you as a trust to the rightful owners, why the certain basic rights over you and you over them. All believers are brothers. You will not oppress one another. The blood revenge of the day of the past is abolished. No Arab has superiority over non-Arab etc. تو دوستو اس طرح آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے آپ دیکھیے یہ کتنا جامع چارٹر آف ہیومینٹی ہے، تو اس کو دوستو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ اسی طرح دوستو آپ کا جو آج کا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اور اگر دوستو آپ کو آج کی میری کاوش پسند آئے تو اسے کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔